السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں دنیا میں سب سے پہلی عید کس نے منائی اور کیوں منائی۔ دوستو، اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو ہم بیان کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم پیارے دوستو، ماہ رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد مسلمان عید مناتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں؟ مسلمانوں میں عید منانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور دنیا میں سب سے پہلی عید کب اور کیوں منائی گئی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کا پورا اتہاس بتانے والے ہیں، جیسے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں، عید منانے کا اصل مقصد کیا ہے، سب سے پہلی عید کب اور کس نے منائی، اور عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی عید اس دن منائی گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس دن دنیا میں پہلی بار عید منائی گئی۔ دوسری بار عید اس وقت منائی گئی جس روز حابیل اور قابیل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس دن بھی عید منائی تھی جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی قید سے رہائی ملی تھی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آج بھی عیسائی لوگ اسی دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ایک شوال کے دن عید مناتے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد عید مناتے ہیں۔ دوستو، آج ہم اور آپ جس عید کو منا رہے ہیں، اس عید کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کی فتح کے بعد منائی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے بدر کی جنگ میں دشمنوں کو شکست دی تھی، اسی لیے پھر آپ نے اس خوشی میں سب سے پہلی عید منائی تھی۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگ 2 جشن منایا کرتے تھے، اور اس دوران وہ لوگ سیٹیاں بجاتے اور طرح طرح کے کھیل کھیلا کرتے، اور یہی نہیں، اس موقع پر وہ میلے بھی لگاتے تھے۔ لیکن پھر جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ شریف میں صرف اسلام کے مطابق اور صرف اسلامی طور طریقے پر ہی زندگی کا گزر بسر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگ 2 تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے ان سے دریافت کیا، یعنی کہ ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت سے ان میلوں کو اسی طرح سے مناتے آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں۔ پہلا دن عید الاضحیٰ کا ہے اور دوسرا دن عید الفطر کا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان عید الفطر کیوں مناتے ہیں، یعنی کہ عید الفطر کی شروعات کب ہوئی، جس کو ہم رمضان عید کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں، یعنی اس مہینے میں 30 روزے مسلمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی کہ 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات عید کی چاند رات ہوتی ہے، یعنی کہ اگلا چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کیا جاتا ہے۔
मतलब कि ईद उल फित्र का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें दोस्तों, ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक ही नाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी। इसीलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। तो ईद इस बात का भी जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम अता करता है। इसीलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस ईद को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फित्र हमें क्या पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ में पेश आओ, यानी कि हमेशा मोहब्बत से मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम ये भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी किया करो। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे, तो आपने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों के पास में एक बच्चा उदास और गमगीन हालत में बैठा हुआ है। उस बच्चे को देखकर आपके कदम मुबारक वहीं पर रुक गए। फिर आप उस बच्चे के पास गए और उससे पूछने लगे कि बेटा, सब बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, मगर तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं यतीम हूँ। मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है। मेरे लिए कपड़े लाने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे भी मेरी माँ नहला कर नए कपड़े पहनाती और फिर मैं भी खुशी खुशी के साथ इन बच्चों के साथ खेलता और फिर ईदगाह में जाता। बस यही बातें सोच सोच कर मैं उदास और गमगीन बैठा हुआ हूँ। बस इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा, ऐ बेटा, तुम मेरे साथ आओ, आज मोहम्मद तुम्हें अपना बेटा मानता है। फिर आप उस बच्चे को साथ लेकर वापस अपने घर आए और फिर उस बच्चे से कहा कि आज से हजरत आयशा तुम्हारी माँ है, हजरत फातिमा तुम्हारी बहन है और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई है। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ऐ आयशा, इस बच्चे को नहला दो, ये बच्चा यतीम है। ये सुनकर फिर हजरत आयशा ने उस बच्चे को नहला दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए, एक को उसके बदन पर पैबंद की तरह बांध दिया और दूसरे कपड़े से उस बच्चे को उड़ा दिया। दोस्तों, इसके बाद हजरत आयशा ने उस बच्चे के सर में तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की और सुरमा लगाया और खुशबू भी लगाई। फिर जब वो बच्चा तैयार हो गया तो वो बहुत खुश हो गया। फिर वो बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में चल पड़ा। तो फिर ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे के सामने आकर बैठ गए और फरमाने लगे कि आज तुम पैदल नहीं चलोगे, तुम आज मेरे कंधों पर सवार होकर ईदगाह में जाओगे। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया और ईदगाह की तरफ चलने लगे। फिर जब आप उस जगह पर पहुंचे जहां पर सब बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी के कंधों पर उस बच्चे को देखा जिसको वो अपने साथ खिला भी नहीं रहे थे। वो बच्चा तो नहा धोकर अल्लाह के नबी के कंधों पर सवार है। तो ये देखकर वो सब बच्चे हैरान रह गए। फिर उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फिर उस बच्चे ने उन बाकी बच्चों को बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी मुझे ईद की नमाज के लिए ईदगाह में ले जा रहे हैं। अब मैं यतीम नहीं रहा, अल्लाह के प्यारे नबी का बेटा बन गया हूँ। ये सुनकर फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, काश हम भी यतीम होते,
تو اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ تک لے جاتے۔ دوستو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ میں پہنچ گئے، اور پھر جب آپ ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے سے کہا کہ آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ پھر جب آپ ممبر پر بیٹھے تو اس بچے کو بھی آپ نے اپنے پاس میں بٹھا لیا، اور پھر آپ نے محبت کے ساتھ میں اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے لوگو، جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھ دے گا۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح سے ساتھ میں ہوں گے جس طرح سے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ تو دوستو یہ ہے عید کا اصلی مطلب۔ عید کا مطلب صرف اپنی ہی خوشی نہیں ہے بلکہ اپنے آس پاس میں سب کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو نئے نئے اور طرح طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس میں رہنے والے ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے یتیم بچے اور غریب بچیاں رہتی ہو تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر دے گا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو عید سے پہلے ہر جگہ شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بیان تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی طریقے سے عید منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آپ کو ویڈیوز کیسی لگی؟ اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو دعا میں یاد رکھے گا، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔